تو ناظرین لیجئے پیر صاحب کی ایک اور ویڈیو پیش خدمت ہے، ذرا غور سے سنیے، اس کے بعد پھر مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مگر کرو بول کے نہیں بولے، سرکار کرے، آپ انہیں بولتا ہوں حضور کرے، اللہ کے رسول کرے، پوچھو اس کو کئی کو کرے، یہ نہیں جواب دیتا۔ بولے وہ اس لیے کرے، ایک بار حضور نماز پڑھا رہے تھے، شیطان کا ٹولہ صحابہ اکرام کی نمازوں کو خراب کرنے کے لیے آ رہا تھا، سرکار اپنی انگلی سے کیا کرے؟ شیطان کو مارے۔ یہ ہے اصل و مسئلہ، شیطان کیا ہے؟ سرکار کیا کرے؟ شیطان کو مارے، شیاطین کے ٹولے کو مارے سرکار انگلی سے۔ ارے وہ نبی جو انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو ٹکڑے کر دیا، شیطان کو مارے تو کیا کمال کی بات ہے؟ مارے سرکار، یہ سرکار ایسا مارے شیطان کے ٹولے کو تو ٹولہ بھاگ گیا، صحابہ کو نماز میں بہکانے آ رہا تھا، بھاگ گیا۔ یہ تشریح ہے۔ اور یہ کتنے بار کرے؟ ایک بار، پوری لائف میں ایک بار کرے۔ کتنے بار کرے بھائی؟ ایک بار، تھوڑا زور سے بولو، ایک بار، اوکٹی اونلی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں انگلی سے اشارہ کیوں کیا؟ شیطان کا ٹولہ آ رہا تھا صحابہ کرام کی نماز کو خراب کرنے کے لیے، تو اس لیے آپ نے اشارہ کیا اور وہ ٹولہ بھاگ گیا۔ کہاں یہ حدیث موجود ہے؟ اس حدیث کی تفصیل کیا ہے جناب؟ ذرا آپ بیان کرنے کی زحمت کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، انہوں نے جو کہا کہ اللہ کے رسول نے انگلی سے اشارہ کیا، ایسے اشارہ نہیں کیا اللہ کے رسول نے، اور قبض نہیں کرنا ہے، انگلی سے اشارہ کرنا ہے، حرکت کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ آئیے اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تشہد میں حرکت کرتے تھے اور انگلی کی حرکت کب سے کب تک کرتے تھے۔ دیکھیے اس سلسلے میں صحیح اور درست بات یہ ہے، پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد سے لے کر کے، یعنی اتحیات سے لے کر کے قیام تک، کھڑے ہونے تک، اور دوسرے تشہد میں یعنی آخری تشہد میں سلام پھیرنے تک ہمیں انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو فرمائے کہ وضع یدہ الیسرى علی رکبتہ الیسرى والیمنى علی الیمنى، اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے اور 53 کی گرہ لگاتے تھے۔ وائل ابن حجر کی ایک روایت میں ہے کہ وقبض ثنتین، اللہ کے رسول 2 انگلیوں کو بند کر لیتے تھے، واشار بالسبابہ، اور 53 کی گرہ لگاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ویحلق الابہام بالاسطی، ابہام کو اسطی سے ملاتے تھے، یعنی انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے، اس کے بعد اشارہ کرتے تھے تشہد کی انگلی سے، ہے نا، یہ جو شہادت کی انگلی ہے اسے اللہ کے رسول اشارہ کرتے تھے۔ اچھا اشارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، شیطان پر لوہے سے زیادہ مار پڑتی ہے جب یہ اشارہ کیا جاتا ہے، جب کوئی اشارہ کرتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اشارہ کرنا ہی نہیں چاہیے، صرف شہادت کی انگلی کو اشہد اللہ الہ پر اٹھائیں گے اور اس کے بعد تشہد میں، مکمل تشہد میں کہیں بھی انگلی سے اشارہ نہیں کریں گے، درست ہے؟ دلیل کیا پکڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یحرکها، ایک روایت میں آتا ہے کہ ولا یحرکها، اللہ کے رسول نے اپنی انگلی کو حرکت نہیں دیا۔ تو اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے اور کہا کہ روایت شاذ ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور میں واضح کر دوں، یہ جو حدیث ہے یہ نفی ہے اس میں، ہے نا، اور وائل ابن حجر والی جو روایت ہے اس کے اندر اثبات ہے، اور یہ بات ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اثبات کو نفی پر مقدم کیا جاتا ہے، مثبت کو منفی پر مقدم کیا جاتا ہے۔ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور حرکت دیتے تھے شروع سے لے کر کے آخر تک، لیکن رفع خفض اس طریقے سے حرکت نہیں دیتے تھے، ہے نا۔ تو یہ تھا ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کی توفیق دے، خرافات سے بچائے۔